सलातुस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हम आपको ऑनलाइन अरबी क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा पहला पीरियड है और तीसरा सबक है इल्म तजवीद का। आपको पता है कि इल्म तजवीद में हम हरूफ को सही सही अदा करना सीखते हैं और उसके साथ साथ बोलते हुए पढ़ते हुए कहाँ पे ठहरना है, कितना ठहरना है, ये हम सीखते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर सीखी जाती हैं। तो हमने इसमें पहले जो सीखा है पहले दो सबकों में, उसमें एक तो हमने इसके हरूफ तहज्जी या हरूफुल हिजाज इसको अरबी में कहते हैं, मुनफरिदा अलग-अलग जुदा जुदा उनके नाम सीखे हैं, उनको पढ़ना सीखा है और हरकात सलासा इनके बारे में हमने सीखा है। तो ये हरकात की किस्मों में से एक किस्म जो है वो हरकात सलासा है, जो इन हुरूफ के ऊपर आती हैं जब इनकी आवाज़ निकलती है। तो ये इनको हरकात सलासा कहते हैं। ये जो ऊपर है इसको ज़बर बोलते हैं या इसको फतह भी बोलते हैं, ज़बर या फतह, फतहा, ज़बर या फतहा। और जो नीचे इस तरह की अलामत लिखी हुई है जो हरफ के नीचे आती है उसको ज़ेर बोलते हैं या इसको कसरा भी कहते हैं। और ये जो ऊपर आँख वाली है ये पेश या ज़म्मा इसको कहते हैं, पेश या ज़म्मा, इनको हरकात सलासा कहते हैं। जिस हरफ के ऊपर इनमें से कोई हरकत होती है तो वो हर्फ लंबा नहीं होता बल्कि सिर्फ उसकी आवाज़ निकलती है लंबाई दिए बगैर। तो ऐसे हरफ को जिसके ऊपर इनमें से कोई हरकत होती है वो मुतहर्रक कहलाता है, यानी जिसको हरकत दी गई। अब दूसरी किस्म जिन हरकत की है वो है सुकून या जज्म। ये वाली अलामत है, जिस तरह की पेश है, पेश को आंख को बंद किया गया है ऊपर से और इसको ऐसे। या दूसरा इसका लिखने का ये भी एक तरीका है, अरब ममालिक में इस तरह भी लिखा जाता है। हमारे यहाँ भी बाज़ किताबों में इस तरह से कहीं लिख देते हैं जैसे 8 लिखा हुआ होता है, लेकिन आम नहीं है। तो ऐसे हरफ को जिसके ऊपर इन हरकात सलासा में से कोई हरकत ना हो उस पे फिर एक यानी मुमकिन जो है वो उसके ऊपर सुकून होगा या जज्म होगी। तो ऐसे हर्फ को जिसके ऊपर सुकून या जज्म हो वो साकिन कहलाता है। कोई मुतहर्रिक हरफ पीछे वो इसके साथ आके मिलता है तो ये साकिन हरफ कहलाता है या मजजूम हरफ कहलाता है। ये दो किस्में हो गई जो हम हरूफ पर जो हरकत पढ़ते हैं उनमें से। और तीसरी जो है इसकी किस्म, यही जो ज़बर ज़ेर हमने पढ़ी है इसी को लंबा किया जाए तो मद बनती है। मद का मतलब होता है लंबा करना। तो मद असली तीसरी किस्म है। असली मद असली वो होती है जिसमें ये देखिए ये 3 हरफ होते हैं जो हरूफ मद्दा होते हैं, एक अलिफ, एक या, एक वाव, जो अपने मा कबल हुरूफ को की आवाज़ों को लंबा करते हैं। देखिए जैसे बा के ऊपर ज़बर है और उसके बाद अलिफ आया तो ये लंबा हो गया। बा, पहले बा ज़बर बा था, फिर क्या बना, बा लंबा हो गया। इसी तरह ज़ेर वाला पीछे हरफ है और या आ गई तो ये बन गया बी था, ये क्या बना, बी। यानी थोड़ा लंबा इसको करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते। इसको हम अंदाजा अगर लगाना हो कि कितना इसको लंबा किया जाता है तो ये एक हमारी उंगली है, एक जो रफ्तार है हमारी इसको बंद करने की नॉर्मल, उससे जब बंद हो इतनी की लंबाई इसकी होती है। जैसे ये देखिए कितना टाइम लगा है, इतना टाइम इसको लंबा किया जाता है।
اسی طرح سے اگر واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش والا حرف ہو، تو یہ اس کی آواز کو، جو پیش والا حرف ہے یا ضمے والا حرف ہے، مضموم حرف ہے، وہ اس کو لمبا کر دیتا ہے. تو ان کو یعنی زبر والا حرف الف سے پہلے ہو، زیر والا حرف یا سے پہلے ہو، اور پیش والا حرف جو ہے واو سے پہلے ہو، ان سے جو آواز لمبی ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں مد اصلی. پھر اس کی مقداریں بڑھتی ہیں. اب اسی کو دو طرح سے لکھا جاتا ہے. یہ جو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یعنی کسی حرف کے اوپر ہم کھڑی زبر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ الف. یا اگر ہم نے فرض کرو نہیں لکھنی کسی جگہ پر تو وہاں پر کھڑی زیر لکھ دیتے ہیں اس طرح سے. اور اگر یہ ہم نے واو نہیں لکھنی کسی پیش والے حرف کے بعد اس کو لمبا کرنا ہے تو ہم الٹی پیش اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں. ایک ہی طرح سے لمبائی ان کی ہوتی ہے. پھر یہ اور بھی لمبا اگر ہو، اس سے زیادہ لمبا ہو تو یہ چھوٹی مد ہوتی ہے، پھر اس سے زیادہ لمبا ہو تو بڑی مد ہوتی ہے. اس کا بیان انشاءاللہ علیحدہ سے ہمارا سبق ہوگا مدات کا. اب اسی کا دوسرا جو طریقہ ہے، یعنی یہ مد جو ہے اس کا لین دوسرا طریقہ ہے. اس میں کیا تھا کہ دیکھیں واو سے پہلے پیش ہے تو مد اصلی ہے، ٹھیک ہے. اگر واو سے پہلے زبر ہو تو یہ مد اصلی نہیں لین ہوگی. اس کی لمبائی اس سے آدھی ہوگی. جیسے دیکھیں ہم نے با پڑھا تھا تو اس کو بو پڑھیں گے، بو. اس کو با زیادہ لمبا ہے اور بو یہ کم لمبا ہے. اسی طرح سے یا سے پہلے زبر والا حرف ہو، متحرک زبر والا ہو یا سے پہلے، تو اس کو بھی ہم لین کا مطلب ہوتا ہے آسانی. یعنی اس کو آسانی سے ہم اس کو لمبا کرتے ہیں ہلکا سا. بئی، با زبر یا، بئی، بو، بئی. اپنی زبان سے اس کو آپ دہرائیں تو آپ کو اس کا فوری طور پر آسانی سے ادائیگی ہو جائے گی. اسی طرح سے جو ایک اور قسم ہے، چوتھی قسم، یہ تو چھٹی قسم میں نے اس کے ساتھ آپ کو سمجھا دی. چوتھی جو قسم ہے حرکات کی عربی میں وہ ہے شد. شد والے حرف کو مشدد کہتے ہیں. اس حرف کے اوپر یہ دیکھیں یہ علامت ہوتی ہے. اب اس کا اصل کیا ہوتا ہے؟ یہ جو علامت ہوتی ہے اس طرح کہ یہ شد علامت ہے دو حرفوں کی. اس میں ایک حرف جو ہوگا، یہ دیکھیں دو حرف سمجھ لیں، یہ ہے ایک حرف جزم والا ہوگا، ایک زبر زیر یا پیش والا ہوگا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کوئی متحرک حرف ہوگا. مثال کے طور پر یہ حمزہ ہی ہے، زبر والا بھی ہو سکتا ہے، زیر والا بھی، پیش والا بھی. تو اس کو ہم فرض کر لیں کہ یہ با ہے. ٹھیک ہے. تو حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با. تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ ہم ایسے لکھ دیں گے. اسی کو ہم ایسے لکھ دیں گے، وہی بات بن جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح حمزہ زیر با، اب با زبر با، اب با، اس کو ہم اس طرح کر دیں گے، اس کے نیچے زیر دے دیں گے، ابا بن جائے گا. اسی طرح سے حمزہ پیش با اب، با زبر با، اب با، تو وہ اس کے اوپر ہم دے دیں. تو یعنی دو طریقے لکھنے کے ہیں. آواز ایک جیسی آئے گی. اس کو مشدد، ایسے حروف کو مشدد کہتے ہیں جس کے اوپر شد ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ایک اور قسم ہے ہماری حرکات کی وہ ہے تنوین. تنوین کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز پیدا کرنا. دیکھیں آپ ایسے ہی زبر زیر سے ہم اس کی آواز صرف پیدا ہوئی ہے، کوئی اور نون وغیرہ کی آواز پیدا نہیں. تو اس میں جس حرف کے اوپر زبر زیر، دو زبر دو زیر دو پیش ہوں تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں تنوین ہے. اس کی آواز کیسے آتی ہے؟ مثلا بائی ہے، اس کو ہم بائی لکھ دیتے ہیں. یہ سمجھ لیے یہ با ہے.
ٹھیک ہے. با دو زبر بن, تو یہ کیسے بنا؟ یہ اصل میں ایسے بنا بن. با دو زیر بن, تو یہ بن ایسے بنا. با دو پیش بن, یہ ایسے بنا. بن بن بن. ایسا حرف جس کے اوپر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں, تنوین والا حرف کہتے ہیں. ساتویں قسم جو ہے اس کی وہ مد فرعی ہے. یہ مد اصلی ہے, یہ مد فرعی ہے. اس کی تفصیل کچھ زیادہ ہے, اس کی صرف مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس کی 4 قسمیں ہیں: مد متصل, مد منفصل, مد عارض, مد لازم. جیسے یہ مد آ رہی ہے آپ کے سامنے, الف لام میم. اس طرح سے اور بہت سی مدیں ہیں, تو ان کی علیحدہ قسمیں ہیں, ان کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہ تھا کہ جو عربی کے حروف ہم پڑھتے ہیں, ان کی آوازیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں, ان کی حرکات کون کون سی. تو پہلی کیا ہے, اب اس اپنے سبق کو دہرا لیں, اپنے پاس لکھ لیں اس کو. حرکات ثلاثہ: زبر زیر پیش, فتحہ کسرہ ضمہ, سکون یا جزم. تو ایسے حرف کو جس پر حرکات ہو متحرک کہتے ہیں, اور جس پر کوئی حرکت نہ ہو, ساکن ہو, اس کو ہم ساکن یا مجزوم کہتے ہیں. اس کی یہ علامت ہے. پھر مد اصلی ہوتی ہے, یعنی زبر والے حرف کے بعد الف ہو تو یہ مد اصلی لمبائی اس کی ہو جائے گی, اور یا سے پہلے زیر والا ہو تو مد اصلی ہوگا با بی, اور واو سے پہلے پیش والا ہو تو بو با بی بو. یہ اس طرح سے ہوگا. شد والا حرف اس کو مشدد کہتے ہیں. یہ اصل میں 2 لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے, اس کا پہلا ساکن ہوتا ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے. تنوین ایسے حرف جس کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں, اس کو منون ہم بولتے ہیں, تنوین والا حرف. تو یہ آواز اس کی آتی ہے بن بن بن. اسی طرح سے چھٹی قسم ہے لین, یعنی اگر واو سے پہلے زبر والا آئے یا یا سے پہلے زبر والا آئے تو ہم اس کو آسانی سے ادا کرتے ہیں. اس کو ہم نے بو اور بی نہیں پڑھتے بلکہ بو بئی. اس کو لمبا کرتے ہیں, اس کو لمبا کم کرتے ہیں, آدھا لمبا کرتے ہیں, بو بئی. مد فرعی جو ہے یہ اس کے علاوہ مدیں جو ہیں اس میں ڈسکس ہوتی ہیں. تو یہ 7 اقسام ہیں ہماری جو حرکات کی ہیں, جو حروف کے اوپر آتی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو اگلا سبق ہوگا وہ اس کے مخارج کا ہوگا کہ کہاں کہاں سے حروف نکلتے ہیں اور اس کی آواز کیا ہوتی ہے. مع السلام.